لاہور کی سڑکوں پر جو اکا دکا خواتین رکشہ چلاتی نظر آتی ہیں، حمیرہ ان میں سے ایک ہیں۔ رکشہ چلانا تو دور، ایک وقت تھا جب وہ گھر سے باہر نکلنے سے بھی خوفزدہ تھی۔ ان کے بقول سسرال والوں کی جانب سے مٹی کا تیل ڈال کر جلائے جانے کے بعد نہ صرف ان کے جسم کا 35% حصہ جھلس گیا تھا بلکہ ہمت بھی جواب دے گئی تھی۔ میں نے اپنا منہ ڈھانپ کے رکھتی تھی، کبھی میں نے اوپن بھی نہیں کیا تھا۔ گھر بھی فیملی کے ساتھ کہیں فنکشن ہونا تو میں نے نا زیادہ تر باہر بھی نہیں نکلنا کہ لوگ مجھے باتیں کہیں گے۔ لوگوں نے کیا اپنے گھر والوں میں بھی رشتہ داروں میں بھی ایسے ہوتا تھا، تو میں نے روتی رہتی تھی۔ صرف 8 ماہ ہوئے شادی ہوئی کو تو گھر میں لڑائی ہو گئی تھی۔ میری والدہ ہی میرا گھر میں علاج کرتے تھے، ٹریٹمنٹ میں وہی کرتے تھے۔ لیکن اس واقعے کے تقریباً 5 سال بعد حمیرہ کی زندگی میں تبدیلی آئی۔ انہیں اسمائل اگین فاؤنڈیشن کے بارے پتہ چلا، جہاں وہ اب تک 10 سے زائد پلاسٹک سرجریز کے عمل سے گزر چکی ہیں۔ ظاہری شخصیت میں تبدیلی آنے کے علاوہ وہ اب اس ادارے کی مدد سے رکشہ ڈرائیور بن کر خود کفیل ہو چکی ہیں۔ تقریباً 700-800 روپیہ بچ جاتا ہے، کیونکہ ساتھ میں جاب بھی کرتی ہوں نا۔ اور کوئی سواریاں تو ایسی ہوتی ہیں کہ بھائی راست بیٹھنے میں وہ گھبراہٹ انہیں کو ہوتی ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں مجھے اغوا کر کے نہ لے جائے، کیونکہ لیڈیز ہے نا، لیڈیز کو یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو ورنہ تو جینٹس بیٹھ جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ سرجریز، نفسیاتی کاؤنسلنگ، ہنر سکھانے سے لے کر تیزاب پھینک کر حملہ کرنے کے نقصانات سے متعلق آگاہی پھیلانے کا مکمل پیکج فراہم کرتا یہ غیر سرکاری ادارہ 2005 سے اب تک تیزاب اور جلائے جانے کے دیگر واقعات میں متاثر ہونے والی 800 خواتین کو علاج کی سہولت فراہم کر چکا ہے اور بیشتر کو ان کی خواہش کے مطابق ہنر سکھا کر اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے میں مدد بھی کر چکا ہے۔ یہ آرگنائزیشن بنائی ہی مسرت مصباح نے تھی، جو کہ خود ایک بیوٹیشین ہے۔ تو زیادہ تر جو ہماری بچیاں آتی ہیں وہ کہتی ہیں او جی اسی بیوٹی پارلر وچ کام سیکھنا ہے، یو نو لائک دیٹ، دے لائک دیٹ۔ تو اٹس ایزی فار اس ٹو ہینڈل دیٹ۔ اس کے علاوہ کسی کو اگر سلائی کڑھائی کا شوق ہے تو وہ بھی ادھر داخل کروا دیتے ہیں ہم۔ کچھ این جی اوز ہیں جو کہ لیگل ایڈ دیتی ہیں، کچھ این جی اوز ہیں جو لونز دیتی ہیں رکشے خریدنے کے لیے یا کوئی اور سکلز کرنے کے لیے، کچھ این جی اوز ہیں جو ہنر سکھاتی ہیں۔ تو ہم بہت امپورٹنس دیتے ہیں نیٹ ورکنگ پہ۔ نورین جبار بھی 8 سال پہلے تیزاب سے حملے کے بعد اب خود کو سنبھال چکی ہیں۔ انہوں نے اپنے لیے بیوٹیشین کا کام منتخب کیا۔ شروع مجھے فیل ہوا تھا کیونکہ مجھے اس سائڈ کا نظر نہیں آتا۔ میں باتھ روم دھو رہی ہوں، صفائی کر رہی ہوں، دیوار سے ٹکرا جانا میں نے، لیکن اب اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک آنکھ دی ہوئی ہے، میں بالکل محتاج نہیں ہوں۔ مڈل کیا ہوا ہے میں نے، اور اگر میں ان لوگوں سے نہ جڑتی تو شاید میں آج یہاں اپنے پاؤں پہ نہ کھڑی ہوتی، میں بھی ایک کونے میں بند ہوتی اور اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتی، نہ بچوں کا سہارا نہ بنتی۔ اور جو آج میں کہہ رہی ہوں کہ فیملی سپورٹ ہے مجھے، تو شاید اس وقت فیملی کی سپورٹ بھی نہ ہوتی، وہ مجھے بہت کچھ سنا رہے ہوتے، مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی۔ تو اللہ کا شکر ہے میں ان چیزوں سے، ان تانوں سے بچی ہوئی ہوں۔ 3 بیٹیوں کی ماں نورین ہو یا اپنا اور اپنے گھر والوں کا سہارا بننے والی حمیرہ، یہ اور ان جیسی بہت سی خواتین اپنے جیسی دیگر خواتین کے لیے امید کی ایک کرن ہے کہ انسان چاہے تو ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔